شاہد لطیف صاحب، آپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ انقلاب جو کہ ممبئی سے شائع ہوتا ہے. جی، آپ کچھ انقلاب کے بارے میں بتائیں، اس کی ہسٹری کے بارے میں. دیکھیے انقلاب جو ہے وہ آزادی کی جدوجہد کے دوران جاری کیا گیا تھا. اس کے بانی مرحوم عبدالحمید انصاری وہ خود مجاہد آزادی تھے، اور انہوں نے آزادی کی جدوجہد کے دوران محسوس کیا کہ مسلمانوں کی آواز دیگر عوام الناس تک پہنچے اور برادران وطن تک پہنچے. اس لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اردو میں ایک اخبار نکالا جائے. اردو اس وقت کی جو ہے وہ پریولنٹ یعنی عام لوگوں کی زبان تھی. اسی لیے جو ہے وہ انقلاب جاری کیا گیا 1938 میں، اور تب سے لے کر اب تک یہ اخبار جو ہے وہ اپنے 70 سال مکمل کر چکا ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دور جو ہے وہ جنگ آزادی کا دور ہے، اس لیے کہ مسائل کم و بیش وہی ہیں، ان کی نوعیت بدلتی جاتی ہے، لیکن عام زندگی کا ڈھرا بالکل ویسا ہی ہے. تو جو خدمت ہمیں اس دوران انجام دینی پڑی تھی، آج بھی ہم اسی خدمت کو اپنا نصب العین سمجھتے ہیں. خاص کر یو پی میں اور دوسرے نارتھ انڈین علاقوں میں اردو کی جو ہے پڑھنے والے اور جاننے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے. جی، یہاں مہاراشٹر میں کیا سچویشن ہے؟ مہاراشٹر میں تو سچویشن بہت ہی یعنی امید افزا ہے اور اطمینان بخش ہے، اور ہم مستقبل کو ہی بہت تابناک دیکھتے ہیں مہاراشٹر میں. اور صرف مہاراشٹر نہیں بلکہ پڑوسی جو ریاستیں ہیں یعنی مدھیہ پردیش ہے، کرناٹک ہے، آندھرا پردیش ہے، یہاں پر بھی صورتحال بہتر ہے. لیکن مہاراشٹر کو اس اعتبار سے امتیاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ اردو اسکول مہاراشٹر میں ہیں. کافی اخبارات یہاں سے نکلتے ہیں، کافی رسائل یہاں سے نکلتے ہیں. کئی شہر ایسے ہیں جن کو آپ اردو کے شہر کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر بمبئی ہے، مالیگاؤں ہے، شولاپور ہے، بھیونڈی ہے، پونے ہے. تو یہ سب اردو کے مراکز ہیں، اور یہاں پر اردو کی گہما گہمی مسلسل جاری رہتی ہے. نئی نسل اردو پڑھ رہی ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے. تو ہم تو مطلب قطعی مایوس نہیں ہیں. اور ملک کے دیگر حصوں کے تعلق سے بھی میرے نزدیک کوئی مایوس کن صورتحال اس لیے نہیں ہے کہ جہاں پر اردو اسکول نہیں ہے وہاں پر اردو مدارس ہے، یعنی دینی مدارس ہے، اور دینی مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. تو ان مدارس میں اردو اور صرف اردو پڑھائی جاتی ہے. انقلاب کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے؟ انقلاب جو ہے وہ پورے مہاراشٹر میں پھیلا ہوا ہے. اس کے علاوہ آندھرا، کرناٹک، اس طرف مدھیہ پردیش میں کافی پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بیرونی شہروں میں بھی اس کی کاپیاں جاتی ہیں. مثال کے طور پہ بھاگلپور میں آپ کو دستیاب ہوگا، اسی طرح دہلی میں دستیاب ہوگا، کلکتے میں دستیاب ہو جائے گا، لیکن وہ مخصوص مقامات پر جاتا ہے. اور یہاں جن ریاستوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہاں پر عام طور پر اخبار دستیاب ہے. اور انٹرنیٹ کی بھی آپ کی سائٹ انقلاب.com، جی تو ہاں، جی وہاں ہاں. پہ آپ کچھ بتائیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اس کو؟ وہاں پر تو میں کیا بتاؤں، ڈرتا ہوں کہ وہ بڑی بات نہ لگے، لیکن یہ کہ امریکہ سے، کینیڈا سے، جرمنی سے، جاپان سے، چائنا سے، بہت سارے ملکوں سے جہاں جہاں اردو پڑھنے والے موجود ہیں، وہ جب بمبئی کی خبریں جاننا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف انقلاب کو لاگ آن کرتے ہیں. اردو صحافت پہ الزام لگتا ہے کہ یہ بہت ایموشنل اور جذباتی رپورٹنگ یا ان کی مضامین ہوتے ہیں. آپ اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ سب میں تو متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اس طرح کی صحافت پر یقین نہیں رکھتا، اور میرا اخبار بھی اس سے بالکل پاک اور صاف ہے. لیکن یہ کہ جو عمومی رویہ ہے اردو صحافت کا، اس پر یہ الزام لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت کا قصور نہیں بلکہ یہ اردو پڑھنے والی جو قوم ہے اس پر یہ بات جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ جذباتی ہے. تو ایک جذباتی قوم کو کیٹر کرنے والا اخبار، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر جذباتی سرخیاں لگا لیتا ہے یا جذباتی مضامین لکھ لیتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت فطری بات ہے. لیکن یہ کہ میں اس طرح سے اردو صحافت کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مجھے خود اس بات پر اعتراض ہے، اور جیسا کہ آپ سے میں عرض کر چکا ہوں کہ انقلاب جو ہے وہ اس پر یقین نہیں رکھتا، قطعی نہیں. انقلاب کے مستقبل میں کیا پلانز ہیں؟ مستقبل میں یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے جو ہے وہ ایک ضمیمہ انگریزی میں شائع کرنا شروع کیا ہے جو قوم کے نام سے جانا جاتا ہے. ابھی اس کا سلسلہ ہم نے تھوڑے دن کے لیے منقطع کیا، اس لیے کہ ہم جو ہے اس قوم کو، انگریزی سپلیمنٹ کو، ایک اسٹینڈ الون پیپر کے طور پر لانا چاہتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ اکتوبر سے منظر عام پر آئے گا. لیکن مڈ ڈے تو آپ کے پبلیکیشن ہاؤس میں ہے ہی، تو مڈ اس ڈے کی ہمارے کیا ضرورت ہے؟ پبلیکیشن ہاؤس میں ہے، لیکن یہ جو سپلیمنٹ ہے قوم، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی اس جنریشن کو کیٹر کرنے کے لیے ہے جو اب انگریزی میڈیم اسکولوں میں جا رہی ہے. اچھا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہمارے یعنی اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے، اپنی زبان سے اور اپنے مسائل سے جڑے رہیں.
اردو اخبارات کو اور اردو پڑھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اردو پڑھنے والوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھئی سب سے پہلے تو آپ اس کنفیوژن سے باہر آ جائیے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یعنی ہمارے ہاں جو ہے وہ دو طبقات پائے جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ایک وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اردو کا کوئی مستقبل نہیں، دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اردو کا مستقبل بہت تابناک ہے. ہاں، اردو جو ہے وہ دونوں کے درمیان کہیں واقع ہے اور ہمیں اس کا اصل اسٹیٹس معلوم کرنا چاہیے، اور اس کے اعتبار سے ہمیں اپنے انفرادی کوششوں کے ذریعے خاص طور پر اردو کے فروغ کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور اردو اخباروں کو آپ کو کیا میسج ہوگا؟ اردو اخباروں کے لیے میسج یہ ہے کہ ہم حقیقی مسائل پر زیادہ توجہ دیں. مثال کے طور پہ جو اردو پڑھنے والوں کے حقیقی مسائل ہے وہ یہ کہ تعلیم کی کمی ہے، اعلیٰ تعلیم کی جانب ہمارے طلباء کو جانا چاہیے. اس کے بعد ہمارا امپلائمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خواتین کی تعلیم ایک مسئلہ ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ بہت ساری خواتین چاہتی ہیں کہ وہ پڑھیں، اور ادھر مہاراشٹر میں اور ایلس ویئر انڈیا آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ خواتین یونیورسٹیز میں ٹاپ کر رہی ہیں اور اسکول بورڈز میں ٹاپ کر رہی ہیں. ابھی جو یو پی ایس سی کے رزلٹ سامنے آئے ہیں اس میں پورے ہندوستان میں جو فہرست بنی اس میں 3 میریٹوریس جو لڑکیاں ہیں وہ خواتین ہیں. اسی طرح سے مسلمز میں جو بچے جو ٹاپ کر رہا ہے وہ لڑکی ہے. تو اس طرح سے ایک بہت اچھی صورتحال بن رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ حالات انشاءاللہ بدلیں گے. بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب. شکریہ.